کائنات کیا چیز ہے؟ 18,000 مخلوقات پہ مشتمل ہے، اور ان کے اندر پہلے اللہ نے قوم اجنہ کو پیدا فرمایا، ان کے بعد انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا لامتناہی سلسلہ کم و بیش 1,24,000 جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جا چکا ہے پیدا فرمایا۔ اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر کچھ ایسے ان انبیاء علیہم الصلاۃ میں کچھ ایسے بھی انبیاء اور رسول رہے جنہوں نے اللہ نے کتابوں سے نوازا، صحائف سے نوازا۔ یہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے پہلے سے آ چکے ہیں۔ یہ بھی آ چکا کہ آخری کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی فوقیت اور اس کی عظمت، اس کا اعجاز بھی آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ آج درس قرآن کے اندر ابھی اس سے پہلے جو ویڈیوز آپ نے دیکھا تھا، اس میں وحی اور وحی کی حقیقت کے سلسلے میں کچھ باتیں سامنے آئی تھیں، لیکن وقت کی قلت کے بنیاد پر باتیں ادھوری رہ گئیں۔ انہی باتوں کو تتمے کے طور پر آج اس ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو یہ اعجاز عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے یہ اعجاز عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ منزل من السماء ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے وحی کی شکل میں جو کتاب اللہ کو 23 سال مدت کے اندر بھیجا، اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی اور فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کسی طرح کا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری حفاظت کی میری ذمہ۔ تو یہ منزل من السماء ہے، اور منزل من السماء کا مطلب ہے وحی کے ذریعے یہ نازل ہوئی۔ وحی کی حقیقت اور وہی اسباب وہی بتا رہا تھا کہ وحی آئی کی کیسے۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ رب تعالی نے انسانوں کو اپنے لیے بنایا اور مخلوقات کو انسانوں کے فائدے کے لیے پہنچایا، اور انسان ان مخلوقات سے دنیا کے اندر جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے کیسے فوائد حاصل کرے، کیسے ان کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے، وہ علم کی ضرورت ہے۔ اور علم کی تعریف بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہوا سے خمسہ آپ کو عطا فرمائی، آپ کو عقل عطا فرمایا، آپ کو وحی عطا فرمائی۔ جہاں ہوا سے خمسہ کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں عقل کا حد ختم ہوتا ہے، جہاں عقل جواب دینا بند کر دے وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اور وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وحی یہ ہے کہ رب تعالی اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو منتخب فرما کر اسے پیغمبر کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے ان سوالوں کا جواب جو انسانوں کو عقل اور حواس کے ذریعے نہیں ملتا ہے اس وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اسی ذرائع کو استعمال کرنے کا نام وحی ہے، جسے اللہ رب العالمین بذریعہ وحی پیغمبر کو عطا کرتا ہے، اور پیغمبر اپنے ماننے والوں کو، اپنے امت کو اور انسانوں کو، اس دور کے انسانوں کو جو زمانے میں پائے جاتے ہیں آگاہ کرتا رہتا ہے۔ حضرات، یہ بھی بات بہت امر مسلم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وحی کا انکار وہی انسان کرے گا جو دہریہ ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، ورنہ وہی ایسے ہی انسانوں کے لیے
کی ضرورت ہے، جیسے اس کے لیے حواس کی ہونا، حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل نہیں تو انسان بیکار ہے۔ حواس خمسہ میں سے کوئی بھی اعضائے جوارح میں سے جو کوئی حصہ اگر بند کر دے تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے، انسان کی انسانیت میں کمی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی اگر انسان وحی کا انکار کر دے اور وحی کے بغیر چاہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے مرضی والی زندگی گزار سکیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ سارے وہ چیزیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جسے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا رضا کا جو سبب بنتا ہے، وہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے حاصل ہوں گی اور کسی ذرائع سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں مثال کے طور پر، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے کسی خادم کو کسی مقصد کے لیے باہر بھیجے، دلی بھیجے، لکھنؤ بھیجے، کہیں بھی بھیجے، اور اس کو یہ نہ بتائے کہ تم کو اس مقصد کے لیے جانا ہے، تم کو اس مقصد کے تحت بھیج رہے ہیں، ٹھیک، اور نہ اس کو راستے ہی میں خبر کرے کہ بھائی تم کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پہنچ بھی گیا پھر بھی اس کو مالک نے ہی بتایا کہ تمہارا کام ہے، اس کام کے لیے تم کو ہم نے دلی بھیجا ہے۔ تو یہ تو اس طرح کا کام کسی خادم کو نوکر کو بھیجنے والا اگر اس طرح سے کوئی مالک ہے تو بے عقل ہی ہوگا، عقل والا نہیں ہوگا۔ اب یہی آپ سمجھیے کہ رب کائنات جو خالق و مالک ہے، جو زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، جو محیط العقل انداز میں اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہم ایک مکان بناتے ہیں، اس کو در و دیوار کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کھمبوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بغیر کھمبے کے ہم جانتے ہیں کہ یہ چھت یا سقف قائم نہیں رہ سکتی، رک نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم کو دیوار اور اس کے لیے پلروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا رب تعالیٰ، اتنا بڑا رب تعالیٰ، اتنا خالق و مالک، اتنے بڑے نظام کو مربوط انداز میں جس کا کہیں سے کوئی مثال نہیں ملتا ہے کہ کائنات نے کیسے کس انداز میں پوری دنیا کو باہم مربوط کر کے چلا رہا ہے، اسی چلانے کا، اور وہ چلا کیسے رہا ہے اور اس کو کس طرح سے کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا جب انسان کو پیدا کیا اور وہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ میرا بن کر کے رہے، مجھ سے جڑ کر کے رہے، تو کیا اس کے لیے مقصد زندگی بتانے کے لیے کسی کو کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ زمین بنائی، چاند بنایا، ستارہ بنایا، آسمان بنائے، سیاروں کا اتنا بڑا نظام جو حمیور العقل ہے، کیسے چل رہے ہیں، چاند سے ہم کو چاندنی مل رہی ہے، سورج سے ہم کو تمازت مل رہی ہے، ہوا بنائی جس سے ہم نظافت حاصل کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ کے لیے بنائی، اور سب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ تو کیا رب تعالیٰ نے جب ہمیں اپنے سے جوڑنے کے لیے بنایا، اپنے سے جوڑنے کے واسطے اپنے مقصد کے تحت بنایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ میری مان کر کے رہے، تو کیا اس کیسے مانے گا بندہ، اور بندہ کیسے جانے گا کہ اس کے ذمہ فرائض کیا ہیں، اور کس طرح سے کون سا کام کر کے کریں گے جس سے اللہ ہمارا راضی ہو، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو اس بتانے والا یا وہ ذرائع جس کے ذریعے سے انسان جانتا ہے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، میرا خالق مالک اس کام کے کرنے میں خوش ہوگا اور اس کے کرنے میں ناخوش ہوگا، ان تمام ذرائع کا نام وحی۔ میں نے بتایا کہ وحی کا انکار وہی آدمی کرے گا جو فاطر العقل ہوگا یا دہریہ ہوگا، ورنہ کوئی وہ انسان جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دماغ رکھا ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر بات انسان وحی کو عقل سے پرکھے، یہ ناممکن۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان عقل سے وحی کو نہیں سمجھ سکتا۔ وحی تابع ہے، یعنی عقل تابع ہے وحی کے۔ اب اگر عقل تابع وحی کے نہ ہو کر کے زندگی گزارے تو یقیناً وہ انسان بگڑ جائے گا اور اللہ سے باغی ہو کر کے دنیا اس کی اور آخرت اس کی خراب ہو جائے گی۔
اب میرے دوستو، اب بات آتی ہے کہ آخر وہی جب آتی ہے نبیوں پر، پیغمبروں پر، تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر جب وحی آئی تو اس کے کتنی دفعہ میں آئی، اور قرآن پاک جو 30 سالوں پر مشتمل ہے کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ تو میرے دوستو 23 سال میں نازل ہوا، اور اس نازل ہونے میں 5 انداز اللہ رب العالمین نے 5 طریقوں سے وحی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حارث بن حسام نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب وحی کیسے آپ پر نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی مجھ پر مثل گھنٹی کی آواز کی ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو میرے اوپر بڑی شدت کا احساس ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہی ختم ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ ساری چیزیں وہ جو وحی کے شکل میں آتی ہے میرے سینے پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو مثل شہد کے مکھیوں کی بھناہٹ کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، چہرہ آپ کا ایک دم متغیر بدل جاتا تھا، ایسے ہو جاتا تھا جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنیاں، اور شکل زرد ہو جاتی تھی، اور پسینے سے آپ سرابور ہو جاتے تھے۔ آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بجتے رہتے تھے، اور آپ کا چہرہ متغیر ہونے کے ساتھ اتنا پسینہ ہوتا تھا کہ جس سے موتیوں کے شکل میں مثل زمین کے اوپر بکھرنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو پہلا ذریعہ۔ دوسرا وحی کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو بھیجتے تھے، تو ایک دفعہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے جبریل، میں آپ کو اپنی اصلی حیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے تھے، اصل شکل میں، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کو معراج کے اندر اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک روایت اور آتا ہے کہ شروع زمانہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام مقامی اجیات پر آئے تھے، جو مکہ المکرمہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اس روایت کے بارے میں یہ روایت کوئی مصدقہ نہیں ہے، لیکن یہ دو باتیں بڑی مصدقہ ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل سے کہا کہ میں آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں آئے اور آپ کو اپنی زیارت کرائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ جو بھیجی ہوئی پیغام تھی اس کو سنایا، اور ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر ان کو اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ یہ دوسرا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا وحی آنے کا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آتے، اور ایک صحابی مشہور صحابی تھے جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے شکل میں آئے، اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو وحی کا سب سے میرے لیے آسان طریقہ تھا، جو میرے لیے سب سے اچھے انداز میں محسوس میں کرتا تھا، وہ انسانی شکل میں آنے کی وجہ سے۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ رب العالمین سے کلام کیا، براہ راست۔ ایک موقع پر حالت بیداری میں جب آپ کو معراج نصیب ہوئی تھی، اور دوسرا ایک دفعہ جب حالت منامی میں اللہ نے آپ اپنا دیدار کرایا اور اللہ کے رسول سے بات کی۔ اور پانچویں شکل یہ ہے کہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور آپ کے قلب اطہر پر القاء فرما دیتے ان آیات کریمہ کا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر ثبت ہو جاتا تھا، لکھ جاتا تھا۔ اس کو عربی میں نفس الروح کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت
جبریل علیہ السلام کی پھونک مارنا ہے، یا ان کے طرف سے القافی دماغ، یعنی 5 طرح سے وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ۔